دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، بھر دیجئے یہ دامن امید ہے خالی اجمیر کے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام مبلغ ہند۔ اس پروگرام میں حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر آپ کی خدمات، بلکہ آپ کی ابتدائی زندگی، آپ کی ولادت، آپ کی ابتدائی زندگی کے بعد ہونے والے حالات و واقعات اور بر صغیر کے اس وقت جو حالات تھے اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی، اور آگے بڑھیں گے تو آپ کی خدمات کا جو عظیم دائرہ ہے، جو بہت وسیع دائرہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ARYQ-TV کو اس مرحلے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آراس آتے ہیں، اہل اللہ کے اذکار آتے ہیں اور ان کے ایام آتے ہیں تو بطور خاص ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمت میں سلام عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ والوں نے رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ آج یہ سمجھ لیجئے کہ عرس پاک ہے تو چشتیوں کے جو عظیم شہنشاہ ہیں ان کا عرس ہے، صابریوں کے جو عظیم شہنشاہ ہیں ان کا عرس ہے، فریدیوں کے جو عظیم شہنشاہ ہیں ان کا عرس ہے، نظامیوں کے جو عظیم شہنشاہ ہیں ان کا عرس ہے۔ تو اس عرس کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اجمیر شریف تو بقعہ نور بنا ہوا ہوتا ہے، بطور خاص مزار شریف حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں جہاں حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے موجود ہوتے ہیں، وہ چھٹی شریف عام طور پر ہر مہینے میں اور بطور خاص ماہ رجب المرجب میں بطور خاص اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ماہ رجب المرجب جو ہے ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے اللہ کے ولی کا عشرہ ہے، جس میں خواجہ صاحب کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہے مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام یعنی معراج شریف کا جس میں تذکرہ ہوتا ہے، واقعہ ہے، اور اس کے ہم حوالے سے بات کیا کرتے ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے ماہ رجب المرجب جو ہے وہ تذکار کا مہینہ ہے، جس میں ذکر و اذکار ہوتے ہیں، محافل سجائی جاتی ہیں۔ ARYQ-TV نے بھی یہ اہتمام کیا ہے، ممتاز اور مقبول شناخواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جید علماء اکرام کے ساتھ یہ جو ماشاءاللہ ایک نشست سجائی جائے گی۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز شناخواں محمد وسیع تشریف فرمائیں، جن سے ہم انشاءاللہ نعت بھی سنیں گے اور پروگرام کے آخر میں منقبت کا نذرانہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں چاہتا ہوں کہ سوالات سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں چند عقیدت کے نذرانے چند اشعار کی صورت میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ۔ کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاش وہ لجپال بڑا ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے، ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی
اور نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، جلوائے سرکار کی خیرات ہے، جلوائے سرکار کی، اور مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، کیوں؟ آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ کا لال میرے، میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، آمینہ کا لال میرے، اور روضائے خواجہ خواجہ روضائے خواجہ پہ جا کے دیکھ لو، مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، بات ہے، ورنہ مجھے منگتے کہ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد وسیم وسیع عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مبلغ ہند کے عنوان سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور کسی بھی مبلغ کے لیے تبلیغ کرنا کوئی کار آسان نہیں ہوتا، کار سہل نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اس دور کی طرف چلے جائیں جس دور میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلام کا چراغ روشن کیا، تو ایسا نہیں ہے آج کی طرح کہ کہیں کوئی مبلغ جائے تو اس کے لیے لوگ بکے لے کر کھڑے ہوئے ہوں، گلدستے اور ہار لے کر کھڑے ہوں، حضور آپ کا انتظار تھا، تشریف لائیں، آپ کی تو یہاں ضرورت ہے۔ وہ ان نامساعد حالات کی طرف آپ نے پیش قدمی کی اور اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے اپنے عملی اقدامات کیے کہ جس میں بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب، کیا فرمائیے گا ہندوستان میں جب آپ نے اسلام کا چراغ روشن کیا تو اس حوالے سے جو آپ کا کردار نظر آتا ہے خواجہ صاحب کو، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل رئیس بھائی، بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے ابتدائیے کے اندر کہ وہ مشکل ترین حالات تھے بر صغیر کے اندر، خاص طور پر جو اول تشریف لائے بزرگ، اس میں ہمارے شہر کراچی کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر لاہور کے اندر ورود ہوا حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، سبحان اللہ، اور پھر سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور علیہ السلام کے حکم پر بر صغیر تشریف لائے، واہ واہ، اور وہاں سے حاضری دے کر اور وہاں سے اجازت لے کر ان کے عزم پر تشریف لائے۔ تو پہلے آپ لاہور تشریف لائے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر حاضری دے کر وہاں چلہ کیا، اور جاتے ہوئے لاہور والوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ یہ عام جگہ نہیں ہے، کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، سبحان اللہ، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ سلطان الہند فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ عطائے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر خاص طور پر جو اس وقت ہندوستان کا اور بر صغیر کا مرکز دہلی تھا، اور وہیں پر جو تخت تھا حکومت کا اور سارا نظام وہیں سے چلتا تھا، وہاں پر تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے حالات بہت خراب تھے اچھا، بنسبت کراچی اور لاہور کے۔ وہاں جو ہے حالات بہت زیادہ خراب اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہی مشکلات تھیں، خاص طور پر دین کا پیغام دینا۔ ایک ہندوستان ظلمت کدہ بنا ہوا تھا، اور ہر طرف کہیں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور کہیں مسلمانوں کو اللہ کا نام نہیں لینے دیا جا رہا۔
اور ان حالات کے اندر حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دین کا پیغام دینا شروع کیا اور سامنے پرتھوی راج جیسے لوگ آئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، قرآن و حدیث کے عالم تھے. پہلے آپ نے، ہمارے بزرگوں کا ایسے ہوتا تھا، حضرت پیران پیر سے لے کر دیکھیں آپ، درست العلم حتی صرت قطبا، بالکل درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی. فرمایا پہلے یہاں سے شروع کرتے. تو آپ نے قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی تبلیغ دینا شروع کی. یہ باطل قوتیں سامنے آئیں، اللہ اکبر. لیکن چونکہ آپ دین کے مبلغ تھے، قرآن کے مبلغ تھے، رسول پاک کے نائب تھے، اللہ اکبر، وہی مساعد حالات جو مکہ مکرمہ کے اندر آج یہاں بر صغیر کے اندر بنے ہوئے، تو وہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ نے نہایت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. رئیس بھائی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے تبلیغ کا کیسا دستور عطا فرمایا. وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا، رب تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون بہت بغاوت کی طرف چلا گیا، خدا بن بیٹھا ہے، لیکن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور میں اس سے بھی نرم بات کریں، نرمی سے بات کریں. یہ چونکہ آپ مبلغ تھے قرآن کے، مبلغ تھے دین کے، آپ نے اسی نہج کو، قرآن کے نہج کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ نے کوشش کی کہ ٹکراؤ کی کیفیت پیدا نہ ہو. آپ نے کوشش کی کہ پیار محبت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لیکن جب حالات بہت خراب ہو گئے تو پھر ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ کو آسن انداز کے ساتھ مجادلہ بھی کرنا پڑتا ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیں بر صغیر کے نامسائل حالات کے اندر. آپ نے ان تمام قرآن و حدیث کے اس نہج کو اختیار کیا، اپنے نانا جان کی اس تبلیغ کو سامنے رکھا، اور محبت و پیار کے ساتھ لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا. اللہ اکبر. جہاں سختی کی ضرورت تھی سختی بھی فرمائی، لیکن پھر اس روشنی کا چراغ ایسا پھیلا بر صغیر کے اندر، اللہ اکبر، کہ آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 100 نہیں، بلکہ 90 لاکھ کو مسلمان کر کے جاتے ہیں. اور آج بر صغیر کے اندر آپ کا مزار پر انوار، سبحان اللہ، ایک بقعۂ نور بنا ہوا ہے، ایک مرکز و محور بنا ہوا ہے، جہاں سے شعائیں نکلتی ہیں اور پورے بر صغیر کے اندر اس روشنی سے فیضیاب کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے بہت محنت فرمائی، آپ نے بہت کوشش فرمائی. یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بر صغیر کے اندر بہت بڑا، یقیناً آپ اپنے نانا جان کی برکت سے بر صغیر کے اندر مبلغ ہند ہے، مبلغ اسلام ہیں اور مبلغ قرآن و سنت ہے. عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم مبلغ، اور ان مبلغین کے لیے ایک رول ماڈل کہ جو یہ کہتے ہیں کام مشکل ہے، مشکل نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور یہ کام اگر علی منہاج النبوہ کے تحت کیا جائے، سبحان اللہ، تو پھر یہ اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے. کام ایسے ہو جاتا ہے کہ پھر آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کا ذکر تازہ نظر آتا ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور مبلغ ہند کے عنوان سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان عظیم کارناموں پر خراج عقیدت و محبت RYQTV پیش کر رہا ہے. علماء حضرات اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں جو ہے حضرت حضور خواجہ صاحب کی خدمت پہ خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں. سرنامہ کلام میں نے ایک بات کہی تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ عظیم کام سر انجام دیا کہ جو ہر اہل ایمان کے لیے لازم و ضروری، یعنی تبلیغ دین. تو اس حوالے سے ظاہر ہے بہت سازگار فضا نہیں ہوتی ہر وقت، لیکن ہندوستان چونکہ سرزمین ایسی تھی کہ جہاں کفر و ضلالت کے اندھیرے تھے، وہاں پر اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے چیلنجز تو لازم و ضروری تھے جو فیس کرنے تھے. وہ کون کون سے چیلنجز تھے جن کا مقابلہ کیا آپ نے، جن کا سامنا کیا، اور اسلام کے چراغ کو اس طرح روشن کیا کہ آج بھی خواجہ صاحب کا خواجہ خواجہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟ کیا کہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد.
رئیس بھائی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا جس طرح حضرت نے منظرنامہ پیش کیا اور جو حالات اس زمانے میں رہے، سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی طور پہ تعلق اس علاقے سے نہیں تھا. بالکل. آپ ماوراء النہر کے علاقے سے ہیں، سیستان سے ہیں. سیستان سے. اور پھر ایک طویل عرصہ جو ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزار کر پھر مدینہ شریف جا کر پھر وہاں سے آپ کو ہندوستان کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تو ایک ایسا علاقہ جہاں کی بود و باش آپ کو نہیں پتہ، جہاں کی زبان آپ کو نہیں پتہ، جہاں کے رہنے والوں کا سماجی اور معاشرتی جو ان کا کلچر ہے اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور آپ کی تائید انہیں حاصل ہے، تو یوں سمجھے کہ بالکل تیار کر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے. اب جو نامساعد حالات کا جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے سوشل ڈسٹینس، یعنی اس علاقے کے افراد اور آپ کی جو بود و باش ہے اس کے درمیان سماجی فاصلہ ہے، سب سے پہلی بات. دوسرا، ہندوستان میں خاص طور پر جو شرک ہے نا وہ اس کے جو افراد ہیں ان کے رگ و پے میں بسا ہوا ہے. بالکل. ہزاروں سال سے وہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے اور ایک خدا نہیں کروڑوں خداؤں کو پوج رہے ہیں. ہر چیز کا الگ الگ خدا بنا رکھا ہے اور خداؤں کی بھی باقاعدہ کیٹیگریز وہاں پر موجود ہیں. ایسے میں توحید کا پرچم بلند کرنا یا توحید کی صدا لگانا یہ آسان کام نہیں ہے. مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کام کیا ہے وہ جس طرح اعلیٰ منہاج النبوہ بات ہوئی ہے بالکل اسی طرح ہوا کہ یہ سماجی فاصلے بھی سارے کے سارے سمٹ گئے. اور پھر جب آپ نے توحید کا اعلان کرنا شروع کیا تو پھر جن کی صفوں کے اندر ہلچل پیدا ہونی تھی اور جن کی باقاعدہ کرسیاں ہلنا شروع ہوتی تھیں اور یہ جو بادشاہ تھا باقاعدہ اس کے دربار تک جب وہ صدا پہنچی ہے، اس کی بادشاہت کے خلاف جب صدا بلند ہونا شروع ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پوری کی پوری ریاست آپ کے خلاف ہو گئی، بادشاہ کے کارندے آپ کے خلاف ہو گئے اور باقاعدہ اس نے مہم جو شروع کر دی. اب بالکل وہی سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے جو انبیاء کو سامنا کرنا پڑا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جیسے ہوا تو وہاں بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا گیا تھا. تو یہاں بھی یہ سمجھے کہ جو اللہ کا ولی شاید یہ جادوگر ہے، کوئی مسلمان جادوگر آ گیا ہے تو پہلے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بھیجا گیا کہ جاؤ بھی تم جا کر اس کا مقابلہ کرو. مگر اللہ کے ولی کی کرامت کے سامنے وہ جادوگر بھی سارے کے سارے فیل ہوئے. وہ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھگانے کے لیے آئے تھے وہ خود خواجہ صاحب کے غلاموں کی صف میں شامل ہو گئے. وہ جو رام رام کرتے ہوئے آئے تھے خواجہ صاحب کی نگاہ ولایت پر تو رحیم رحیم کرنا وہ خواجہ صاحب کے غلاموں میں شامل ہو گئے سارے کے سارے. تو یہ جب بھرپور مخالفت کی ہوا چلی ہے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹا اور ایسا سمیٹا ہے کہ وہ جو مخالفت میں تھے وہ آپ کی تائید میں آنا شروع ہو گئے، مطابقت میں آنا شروع ہو گئے. اور باقاعدہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص طور پر جو اعلیٰ منہاج النبوہ دوسرا کام کیا وہ آپ نے دسترخوان کو وسعت دی ہے. اس زمانے میں جب بادشاہوں میں اور لوگوں میں انتہائی تفاوت تھا، آپ نے غریبوں کو دسترخوان پہ جگہ دی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مظہر کہ سب سے افضل اسلام کیا فرما تطعیم الطعام، کھانا کھلانا. آپ نے بغیر مسلک، بغیر مذہب، بغیر کسی تفرقے کے سب کو دسترخوان پہ جگہ دی. اور دستر غریب نواز سے، دسترخوان غریب نواز سے جب وہ لقمہ حلال ان کے شکم میں جاتا تھا تو شکم کوئی نہیں بھرتا تھا بلکہ دل کو بھی روشن کر دیا کرتا تھا اور وہ سارے کے سارے اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ جو بھرپور مخالفت سلطنت کی طرف سے تھی، جو انہوں نے آپ کو باقاعدہ دھمکی دی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو نکال دیا جائے گا، ورنہ برا حشر کر دیا جائے گا، اس وقت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم نے پرتھوی راج کو مسلمان بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے. تو اس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا. اور جو نسبی تعلق ہے آپ کا حسنی حسینی سید، تو وہ کردار بھی ہمیں وہاں پر نظر آیا کہ زمانے کا بادشاہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کی مخالفت میں ہے مگر آپ تنے تنہا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ایسا مقابلہ کیا کہ آج بھی خواجہ صاحب کی نسبت رکھنے والے آج بھی اللہ و رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہیں اور آج بھی ان تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم المرتبت ولی کامل ہیں کہ جنہوں نے یہ ایک مثال قائم کی، ایک رول ماڈل کے طور پر آپ نے کام سر انجام دیا. اور اس کے بعد آج قبیلہ در قبیلہ لاکھوں لوگ جو ہیں آج جو اسلام سے فیضیاب نظر آتے ہیں پورے بر صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے آج بھی ان میں چشتی نظر آتے ہیں، آج بھی ان میں فریدی نظر آتے ہیں، آج بھی ان میں صابری اور نظامی نظر آتے ہیں. یہ حضور خواجہ صاحب کا فیض ہے کہ جو در رسول سے فیض ملا اور وہ آپ نے تقسیم فرمایا ہندوستان میں آ کر. اچھا، اب ایسی شخصیات جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں، اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ لیاقت حسین رضوی صاحب سے. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ادارہ قائم کیا، کوئی ایسا
چونکہ اسکول آف تھاٹ تو آپ نے دیا، یہ تو ایک بہت بڑا آپ کا کام ہے، اسکول آف تھاٹ دیا آپ نے، سوچنے کا ایک وے آف جو ہے ڈائریکشن دیا آپ نے کہ ایسے سوچو، اللہ کو ایسے مانو. تو آپ نے کوئی ادارہ ایسا کوئی قائم کیا؟ کس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ. دیکھیں آپ نے خانقاہ قائم فرمائی، لیکن وہ خانقاہیں اس وقت ایسی ہوتی تھی کہ جہاں پر جو ہے قال اللہ و قال رسول ہوتا تھا. بالکل. اور انہی خانقاہوں کے اندر لوگ تربیت کے لیے آتے. مسجد اور خانقاہ آپ نے قائم فرمائی، لیکن اس خانقاہ کے اندر جو کام ہوتا تھا وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ان کا تزکیہ نفس بھی کیا جاتا تھا. واہ واہ واہ. جیسے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ سب سے پہلے ان کو کھانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہی سادات والا کام کہ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سب سے پہلے ان کو کھانے کا انتظام کرتے. ہندوستان کے اندر ماحول ایسا تھا چونکہ ذات پات کا بڑا ایک سلسلہ تھا، اپ اینڈ ڈاؤن نظام تھا. آپ نے ہر ایک کو سینے کے ساتھ لگایا اور سینے کے ساتھ لگا کر اس کے اندر کے شرک کو بھی ختم کیا، ظلمات کو بھی ختم کیا، اور پھر قرآن و حدیث کے نور سے اس کو بھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ کی اس خانقاہ کے اندر جو بھی آتا، آپ اس کے پیٹ کا، اس کے بدن کا بھی انتظام کرتے اور اس کے ابدان اور ارواح سب کی شفا کے لیے آپ کردار ادا کیا کرتے تھے. اور آپ ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر، کیونکہ جو اللہ کا ولی ہے اس کا جو مرکز و محور ہے، جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے ہی قرآن و حدیث ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں نا حضرت جنید بغدادی، من تزہد بغیر علم فقد مات فی الکفر. فرمایا جو بغیر علم کے فقیری کرنے جائے گا تو اس کو تو شیطان کسی بند گلی میں لے جا کے مار دے گا. بالکل ایسا ہی. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ باج علمو جڑا کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو. پیرانی پیر کو کہا نا شیطان نے آقا کہ مبارک ہو تمہیں، تمہاری نمازیں سب قبول ہو گئی، معاف ہو گیا تم. فرمایا نہیں شیطان ہے. تو اللہ کے جو ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ. حضرت آصف بن برخیہ کی بھی پہچان رب تعالیٰ نے جو فرمائی وہ یہی تھا کہ آپ علم کے ذریعے. تو یہ تو ہو سکتا نہیں کہ اللہ کا ولی تبلیغ کرے. فرمایا وہ جہاں بیٹھتے تھے وہی مدرسہ ہے. کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، فرمایا وہیں پر بیٹھ کر. یہ باقاعدہ طور پر عمارت کا نظام اور یہ تو بعد کے اندر بنا، لیکن آپ جو ہے بنیادی کام یہی کرتے تھے. تو آپ کا وہ خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا رئیس بھائی کہ آپ کا وجود خود ایک انجمن اور ایک یونیورسٹی تھی. بے شک بے شک. اور خود ایک ادارہ تھا کہ جہاں بیٹھتے تھے آپ مریدوں کے، ان کو نماز سے، چونکہ بنیادی طور پر ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو توحید کا جام پلایا، ان کو عشق رسول کا جام پلایا. پھر ان کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان کو نماز، روزے اور عبادات کی طرف مشغول کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو ہے آپ کے خلفاء کی صورت کے اندر کتنا بڑا بر صغیر کے اندر انقلاب آیا. اس کا مرکز و محور وہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات و برکات خود ایک ادارہ تھا اور خود ایک فیض کا مرکز و محور تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے ہمارے سوال کا جواب عنایت فرمایا. ظاہر ہے یہ جو شخصیات ہیں یہ صرف شخصیات نہیں ہیں بلکہ اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہیں. ایک بحر العلوم کی سی کیفیت لیے ہوئے شخصیات ہیں کہ جن سے لوگوں نے فیض حاصل کیا اور لوگوں نے دنیا میں اس فیض کو تقسیم کیا. ہمارے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بھی موجود ہیں. اچھا، آپ کی تعلیمات کا جو سرچشمہ ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے اس سیریز کا جو ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں. کیا فرمائیے گا؟ بلا شبہ اولیاء کرام کے آراز کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کو بھی عام کیا جائے، کیونکہ اسی سے زمانے نے فیض پایا ہوتا ہے. یعنی ان کی شخصیت کا وہ فیض بعد میں جو جاری و ساری رہتا ہے ان کے اقوال کے ذریعے ہی جاری و ساری رہتا ہے. اور اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی تمام تر تعلیمات کا بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہی ہے. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی دوسری تیسری بات ہے نہیں. البتہ یہ ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، مگر جس زمانے میں وہ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں کی فہم، ان کی عقل، ان کا مزاج اور جو ان کا رویہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تک پہنچانا، تاکہ وہ باتیں نہ صرف وہ کانوں تک پہنچیں بلکہ کانوں سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچیں اور دل میں ایسی پیوست ہوں کردار میں اس کا نور ظاہر ہونا شروع ہو جائے. تو حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کو جب دیکھا جائے، آپ کے ملفوظات کو دیکھا جائے،
تو بنیادی طور پر اس کا ماخذ قرآن و سنت ہی نظر آتا ہے. بے شک. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو آپ استدلال کرتے ہوئے اس سے توحید کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, ارکان اسلام اور عقائد اسلام لوگوں کو سمجھاتے ہیں. پھر دوسرا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہے. تو حدیث شریف کے ذریعے تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار میں رسول اللہ کی سنت کی جھلک دکھاتے ہیں سبحان اللہ. کہ تمہارا اٹھنا ایسا ہونا چاہیے, تمہارا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے. چونکہ وہ قوم ایسی تھی جن کے پاس کوئی پڑھانے والا نہیں آیا تھا. یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس قوم میں تبلیغ فرمائی ہے وہاں پڑھے لکھے لوگ اتنے موجود نہیں تھے. خاص طور پہ جو ذات پات کی جس طرح بات ہو رہی ہے تو ان کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. تو ان کو جو آپ نے دین سکھایا ہے وہ دین سکھایا اپنے عمل کے ذریعے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب ایک وقفہ حائل ہے, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے آپ بہت عمدہ بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک ان کا جو سرچشمہ ہے ان کی تعلیمات کا, اس پر آج ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے. معترضین بڑی آسانی کے ساتھ اہل اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں اور لب کشائی کر دیتے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گستاخانہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو تعلیمات ہیں اور اس کا جو سرچشمہ, یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسے تو نہیں کہ صدیوں بعد جو ہے آج بھی ان کا ذکر تازہ ہے. معترضین تو آج مر جائیں گے, کل ان کا نام اور ذکر لوگ نہیں کریں گے, لیکن یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے, اور آج RYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں ان کے تذکرے پہنچ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. مبلغ ہند کے عنوان کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر ARYQ TV نے ہمیشہ کی طرح یہ اہتمام کیا ہے. یہ عقیدتوں کا سفر ہے اور یہ نسل در نسل جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والی نسلیں بھی ARY فیملی کی اسی طرح ذکر خواجہ صاحب کرتی رہیں گی, آپ کو رمے شامل کرتی رہیں گی اور ان کی تعلیمات کو عام کرتی رہیں گی. تو میں چاہتا ہوں کہ تعلیمات جو ہے آپ کی اور اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کلام فرمائیں گے, اور اپنے جواب کے بعد جب مکمل فرمائیں گے تو ہم علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے. بسم اللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر سنت کو عام کیا ہے, تو وہ صرف درس نہیں دیے بلکہ اپنے عمل سے حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کر دکھایا ہر کیفیت کے اندر, تاکہ لوگوں کے کردار میں دین رچ بس جائے. دوسرا جو ماخذ اور سرچشمہ ہمیں نظر آتا ہے خواجہ صاحب کے ملفوظات کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو آپ اپنے پیر و مرشد کو بہت کوٹ کرتے ہیں. یعنی جو صحبت کا فیض آپ نے اٹھایا ایک طویل عرصے تک, اور جو وہاں سے آپ کو فیض ملا ہے, تو بات ہوئی کہ اللہ والوں کی جو باتیں ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے بالکل اس کا ایک نور ہمیں نظر آتا ہے, جو نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے قلب روشن ہوتے ہیں تو وہ نور کا اظہار کلمات کے ذریعے بھی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے یہ ریت یہ ڈالی کہ اپنے مرشد کی جو ملفوظات ہیں وہ اپنے مریدین کو سنائے, اور پھر آپ کے مریدین نے کام کیا کہ آپ کے ملفوظات کو نقل کیا, محفوظ کیا اور آنے والوں تک اس کو پہنچایا. تو یہ ملفوظات بھی آپ کا ایک سرچشمہ ہے آپ کی تبلیغ کا, آپ کے ملفوظات اور آپ کے بیانات کا, جس کے ذریعے آپ نے لوگوں تک دین کو آسان کر اور ان کے قلب کے اندر ایسا پیوست کر دیا الحمدللہ کہ آج بھی جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ خواجہ صاحب کا بھی نام روشن ہے, اور خواجہ صاحب کی برکت سے دین اسلام کی تعلیمات بھی روشن ہو رہے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا ناظرین محترم, آج جو پروگرام آپ نے دیکھا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نے کس انداز میں ان کا کردار رہا تبلیغ اسلام کے حوالے سے بر صغیر پاک و ہند میں, اور پھر اس کے بعد جو نامساعد حالات انہوں نے جس کا سامنا کیا اس پر بات ہوئی, اور آگے چل کر علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں ان کی خدمات کو اپنے سامنے رکھا اور آپ تک پہنچایا. میں پیغام کی صورت میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے جاننا چاہوں گا. علامہ صاحب مختلف پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن بطور خاص ماہ رجب المرجب میں جب 1 سے لے کر 6 تاریخ تک ہم ہوں تو کتنا لازم و ضروری ہے ہمارے لیے مسلمان فیملیز میں کہ ہم اس ولی کامل کا ذکر کریں کہ جنہوں نے اسلام کے چراغ روشن کیے, لوگوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ فرمایا. کیا پیغام دیجیے گا؟ بالکل بر صغیر کے اندر یہ عظیم ہستیاں ہیں, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی, حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز, حضور داتا علی حجویری, حضرت امام احمد رضا خان. یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر دین اسلام کی خدمات انجام دی, اور اچھی قومیں وہی ہوتی ہیں کہ جو اپنے محسنین کو یاد رکھتی ہیں, اپنے محسنین کو یاد رکھ. دوسری جو بنیادی چیز ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی سیرت و کردار کو اپنی نئی نسل تک پہنچانا ہے, اپنی نیو جنریشن تک پہنچانا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے خلاف لوگ اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں, اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی صوفیاء کی الگ تعلیمات ہیں, یہ کوئی الگ لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. جیسے بار بار گفتگو کی, علامہ صاحب نے خوبصورت پیغام دیا
کہ ان کی ساری تعلیمات کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہے، بلکہ وہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر، اللہ اکبر، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نانا جان کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مظہر نظر آ رہا ہے، اس کا مظہر، وہ مبلغ ہند چلتا پھرتا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بر صغیر کے اندر ایک خادم اور ان کا ایک نمائندہ نظر آتا ہے۔ تو ان کا صرف یہ کام تھا کہ خاص طور پر وہ صرف قال اللہ و قال رسول نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی، قال کے ذریعے بھی، حال کے ذریعے بھی لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے۔ تو یہ جو ہے کوئی آپس میں مقابل نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی پیرالل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا ایک سط اور نچوڑ نکال کر بزرگان دین، اور وہ بھی اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی سطح پر اتر کر فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں اور لوگوں کی سطح کے مطابق بات کرو، ان کا مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں نے، آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیم کہاں سے وہ آئے، سیستان سے آئے، ماوراء النہر سے، تعلیم ان کی عرب کے اندر ہوئی، یہاں کا نظام ہی الگ ہے، لیکن آپ نیچے اتر کر آپ نے ایسی تبلیغ فرمائی کہ آج بھی اس کی برکتیں نظر آ رہی ہیں۔ صرف یہاں پر نہیں، آپ یقین کریں میں افریقہ کے اندر گیا تو وہاں بھی بورڈ لگا ہوا تھا دارالعلوم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو پوری دنیا کے اندر آپ کے علم کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ ایک انگریز بھی آیا اور کہا کہ میں ایک قبر پر گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن آج بھی وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین بادشاہ آئے اور آ کر چلے گئے، ان کے مزارات، ان کی قبریں، ان کے مقبرے سب گم ہو گئے، لیکن دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی ہے۔ یہ دلوں پر حکومت کرنے والے، ان کی حکومت سدا رہتی ہے۔ اللہ اللہ کرتے گئے، فاذکرونی اذکرکم، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک جاری و ساری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ اللہ اتنا کیا، اللہ کا ذکر اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو جاری فرما دیا، ان کے تذکرے، ان کے فضائل و مناقب آج لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے کیا، ہمارے بڑوں نے بھی وہ دور نہیں دیکھا ہوگا جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے، جیسے صدیاں گزر گئی ہیں لیکن کیا ہے، آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی ان سے پیار کرنے والے۔ اور میں مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا، مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا تاکہ پھر ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں۔ پیغام اس وقت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور آپ کے کردار کو دیکھا جائے تو دیکھیں دین کی خاطر قربانیاں کتنی دی ہیں، کہاں سے چلے، پیدائش کہاں اور مزار شریف کہاں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ یہ ساری قربانی کس لیے؟ صرف دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ حالانکہ جن کے پاس تبلیغ کرنے آ رہے ہیں وہاں کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن دین کی روشنی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو قربانیوں کے لیے تیار رہیں، قربانی کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ جب کوئی کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو تو اللہ اس کو دوام عطا فرماتا ہے، یعنی جو کام خلوص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ باقی ہے، اللہ پھر اپنے دین کو ہمیشہ باقی رکھنے والا ہے۔ تو وہ بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے تو پھر بندوں کا ذکر بھی دین کی وجہ سے باقی رہتا ہے، اور یہ آج ہمیں ان کے ذریعے نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات یہ نظر آتی ہے کہ ہمارا تعلق صرف قلبی یا عقیدت کی نظر پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ نظریاتی تعلق ہونا چاہیے۔ عقائد و نظریات بھی وہی اختیار کی جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مریدین کو دیے، اور ایسے پختہ عقائد و نظریات دیے کہ کئی صدیوں تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے نور سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی روشن ہیں، بابا فرید بھی آپ کی کرن ہیں، صابر پاک بھی آپ کی کرن ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی کرن ہیں۔ یہ ساری کرنیں الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہیں۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت کلام فرمایا، علماء حضرات ہیں جو اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں تازہ کر دیتے ہیں، چونکہ ان شخصیات نے انہیں پڑھا ہے، ان کی خدمات کو پڑھا ہے۔ جب ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں، بہت سے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بڑھیں گے منقبت کی جانب، اور اس سے پہلے میں حضرت قبلہ سید خالد حسن رضوی شاہ صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام جو منقبت ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، نوازش و کرم مصطفیٰ غریب نواز، نوازش و کرم مصطفیٰ غریب نواز، خدائی بھر کے ہیں حاجت روا غریب نواز، خدائی بھر کے ہیں حاجت روا غریب نواز، قبولیت بصد آداب حاضر ہوتی ہے، قبولیت بصد آداب حاضر ہوتی ہے، شکستہ دل کو ہیں جانے دعا غریب نواز،
شکستہ دل کو ہیں، جانے دعا غریب نواز، خدائے قدس نے بخشا ہے وہ حسین انداز، خدائے قدس نے بخشا ہے وہ حسین انداز، کہ ذوق زیست سے ہیں ماورا غریب نواز، بچشم پنجتن پاک بھی جمال عظیم، بچشم پنجتن پاک بھی جمال عظیم، حضور حق کی ہیں ایسی ادا غریب نواز، تڑپ تڑپ اٹھیں رضوی نہ کیوں مزار کے پھول، تڑپ تڑپ نہ اٹھیں تڑپ تڑپ اٹھیں رضوی نہ کیوں مزار کے پھول، ازل سے محو ہیں در کربلا غریب نواز، ازل سے محو ہیں در کربلا غریب نواز، اور نوازش و کرم مصطفیٰ غریب نواز، خدائی بھر کے ہیں حاجت روا غریب نواز۔ علماء حضرات ہوں، ائمہ حضرات ہوں، سب کے سب سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں حضور خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ ARYQ TV نے بھی یہ اہتمام کیا ہے۔ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے جناب محمد وسیم وسیع، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، غریب جان کے ہر ایک نے مجھ کو ٹال دیا، تم اپنے در سے نہ ٹالو ہمیں غریب نواز، عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی تم ابن علی فاطمہ زہرا کے دلارے، حسنین کے پیارے، تم ابن علی فاطمہ زہرا کے دلارے، حسنین کے پیارے، ولیوں میں تم نے پائی ہے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی ولیوں میں تم نے پائی ہے کیا شان نرالی، اجمیر کے والی تم نائب رسول ہوئے ہند کے راجا، اجمیر کے خواجہ، تم نائب رسول ہوئے ہند کے راجا، اجمیر کے خواجہ، خوش بخت ہے وہ جس پہ نظر تم نے ڈالی، اجمیر کے والی عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، دے دے مجھے کچھ والی بغداد کا صدقہ، اجداد کا صدقہ، بھر دیجئے یہ دامن امید ہے خالی، اجمیر کے والی عثمان کے لالاپ کا دربار ہے عالی، اجمیر کے والی سائل تیرے دربار سے جاتا نہیں خالی، اجمیر کے والی درشن کو ترستی ہے مورے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، درشن کو ترستی ہو مورے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، درشن کو ترستی ہو مورے بھاگ جگاؤ، اجمیر بلاؤ، چوموں میں تیرے روضہ انوار کی جالی، اجمیر کے والی چوموں میں تیرے روضہ انوار کی جالی، اجمیر کے والی